السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح الجامع، صفحہ نمبر 44۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرفہ اے التعریف، لأن سبب منع الصرف هو وصف التعریف لا ذات المعرفہ، شرطها أي شرط تأثيرها في منع الصرف أن تكون علمية، أي كون هذا النوع من جنس التعريف على أن يكون الياء مصدرية أو منسوبة إلى العلم بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن يكون الياء للنسبة، وإنما جعلت مشروطة بالعلمية لأن تعريف المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا في المبنيات، ومنع الصرف من أحكام المعربات، والتعريف باللام أو الإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا كما سيجي، فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف، فلم يبقى إلا التعريف العلمي، وإنما جعل المعرفة سببا والعلمية شرطها، ولم يجعل العلمية سببا كما جعل البعض، لأن فرعية التعريف للتنكير أظهر من فرعية العلمية له۔ اور اس کو معروف بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ معروف ہی زیادہ پڑھنا بہتر ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا وَالْعَلَمِيَّةَ شَرْطَهَا وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَلَمِيَّةَ سَبَبًا، ہاکذا الی آخری العبارہ۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے عبارت سنی اور عبارت پڑھی۔ آج کے سبق میں ہم گفتگو کریں گے معرفہ پر، کہ معرفہ بھی اسباب منع صرف سے ایک سبب ہے۔ لیکن بچوں، معرفہ کا اطلاق ہوتا ہے اس ذات پر جس کے اندر تعریف ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ ذات یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں ہوتا۔ جب ذات غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں ہے تو پھر صاحب قافیہ نے معرفہ کو ذکر کیوں کر دیا؟ تو صاحب شرح جامع اس کا جواب دیتے ہیں کہ معرفہ سے مراد یہاں پر تعریف ہے، کیونکہ غیر منصرف ہونے کا سبب وہ تعریف وصف تعریف ہے، نہ کہ ذات معرفہ۔ اس لیے معرفہ سے مراد کیا ہے یہاں؟ تعریف۔ اسی لیے صاحب شرح جامع نے فرمایا المعرفہ اے التعریف، تعریف سے جو تفسیر کی ہے اسی اعتراض سے بچنے کے لیے کہ معرفہ سے مراد تعریف ہے۔ کیوں؟ لأن سبب منع الصرف هو وصف التعریف، کیونکہ غیر منصرف ہونے کا سبب وہ وصف تعریف ہے، لا ذات المعرفہ، نہ کہ ذات معرفہ۔ بہرحال تعریف یہ غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، تو تعریف کو تو سبب بنا دے رہے ہیں، لیکن تعریف غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی کب؟ اس کے لیے شرط ہونا ضروری ہے، شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ تعریف علم کے ضمن میں ہو۔ کس کے ضمن میں ہو؟ علم کے ضمن میں حاصل ہو تعریف، ورنہ تو تعریف بچوں علم کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر تعریف معرفہ کی 6 قسمیں ہیں، تعریف کی گویا کہ 6 قسمیں ہیں، تعریف 6 جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ اسماء اشارات میں بھی تعریف ہوتی ہے، اسماء موصولات میں بھی ہوتی ہے۔ اسماء اشارات اور موصولات کو مبہمات کہتے ہیں بچوں۔ ایسے مضمرات میں بھی تعریف ہوتی ہے، لیکن مضمرات اور مبہمات یہ سب کے سب مبنیات کی قبیل سے ہیں۔ تو جو تعریف مضمرات اور مبہمات میں ہوگی وہ تعریف غیر منصرف ہونے کا تو سبب بن نہیں سکتی، کیونکہ مضمرات اور مبہمات مبنیات کی قبیل سے ہیں، وہ مبنیات میں ہوتے ہیں، اور غیر منصرف ہونا یہ معربات کے احکام سے ہے۔ اس لیے مضمرات اور مبہمات میں جو تعریف ہوگی وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں ہوگی۔ اور دوسری تعریف، ایک تعریف ہوتی ہے تعریف باللام اور ایک تعریف ہوتی ہے تعریف بالاضافت۔ تو تعریف باللام اور تعریف بالاضافت کے بارے میں بچوں آپ نے جانا ہے
کہ کوئی لفظ اگر غیر منصرف بھی ہو، اگر اس پر الف لام داخل کر دیا جاتا ہے، یا کوئی لفظ غیر منصرف ہو اور اس کی اضافت کر دی جاتی ہے، تو وہ غیر منصرف بھی اس اضافت کی بنا پر یا الف لام کے دخول کی بنا پر منصرف ہو جاتا ہے۔ جب یہ تعریف بالاضافت یا تعریف باللام غیر منصرف کو منصرف بنا دیتی ہے، تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب کیسے بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اس لیے مضمرات مبہمات میں جو تعریف ہوئی وہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتی۔ تعریف باللام ہو یا تعریف بالاضافت ہو، وہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتی۔ تو بچا کیا؟ صرف بچا یہ کہ غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے کیا؟ عالمیت ہی تو بچی۔ بھئی مضمرات نکل گئے، مبہمات میں یعنی موصولات اور اشارات نکل گئے تو 3 نکلے، اور تعریف باللام نکل گئی، تعریف بالاضافت نکل گئی، 5 تو نکل گئے، اور 6 تو قسمیں ہیں تعریف کی۔ تو بچا کیا؟ علم۔ تو غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کی صلاحیت رکھنے والا صرف اور صرف علم بچا۔ تو تعریف ضمن علم میں جو پائی جائے وہی تعریف غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی۔ وجہ تو آپ نے سمجھ لی نا۔ اسی کو صاحب کافیہ فرماتے ہیں شرطھا ان تکون علمیتن، یعنی تعریف غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، لیکن غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی کب؟ تو اس کی شرط، اس کی غیر منصرف ہونے میں اس کی تاثیر کی شرط یہ ہے ان تکون علمیتن، کہ وہ تعریف جو جنس تعریف سے جو یہ قسم ہے جو غیر منصرف ہونے کا سبب بن رہی ہے، وہ کس میں ہو؟ علم ہو، علم ہونا، اس کا علم ہونا یہ شرط ہے۔ اے کون ھذا النوع من جنس تعریف، اس نوع کا جنس تعریف سے ہونا۔ یہ صاحب شرح جامی نے کیوں فرمایا کون ھذا النوع من جنس تعریف؟ یہ اس لیے فرمایا کہ بچوں تعریف کی جو جنس ہے نا، جنس تعریف کے تحت بہت ساری انواع ہیں، 6 انواع ہم نے ذکر کی تھی نا۔ ایک نوع علمیت، اور ایک تعریف نوع مضمرات، نوع مبہمات، ایک وہ نوع تعریف جو کہ باللام ہو، ایک جو بالاضافت ہو۔ تو جنس تعریف کے تحت بہت ساری انواع آتی ہیں، لیکن کون سی غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے؟ اس نوع کا ہونا، یعنی علم ہونا۔ کیا؟ علم ہونا اس کی شرط ہے۔ تو علم ہونا اس کی شرط ہے، اس لیے ہر ایک نوع اس کی شرط نہیں ہے۔ تو اب اس بنا پر علمیت میں جو یا ہے وہ یا مصدری کہلائے گی، کیونکہ علم ہونا شرط ہے۔ اے کون ھذا النوع من جنس تعریف، اس نوع کا یعنی جنس تعریف سے اس نوع کا ہونا، جنس تعریف سے اس نوع کا ہونا، کون سی نوع کا؟ یعنی علم والی نوع کا ہونا، یہ شرط ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہم نے جو کون ھذا النوع من جنس تعریف، کون یعنی مصدر سے اس کی جو تفسیر کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ علی ان یکون الیا مصدریۃ، اس بنا پر کہ یا کو مصدریہ مانے۔ تو اب ایسی صورت میں کون ھذا النوع من جنس تعریف سے اس کی تفسیر ہم نے کر دی یا کو مصدریہ مان کر، یا یہ ہے کہ یا کو مصدریہ نہ مانے بلکہ یا کو نسبت ہی مانے۔ تو اب علمیتن میں یا کو نسبت ہی مانیں گے تو مانا ہوگا ان تکون منصوبۃ الی العلم، یہ مانا ہوگا کہ اس کی شرط یہ ہے، تعریف کی شرط غیر منصرف ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ منصوب ہو علم کی جانب۔ منصوب ہو علم کی جانب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ تعریف ضمن علم میں پائی جائے۔ بات سمجھائی؟ وہی فرماتے ہیں اور منصوبۃ الی العلم، یا معنی یہ ہے کہ وہ تعریف کی غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے شرط اس تعریف کے لیے یہ ہے کہ وہ علم کی جانب منصوب ہو، بے ان تکون حاصلۃ فی ضمنی، بین طور کہ وہ تعریف حاصل ہو علم کے ضمن میں۔ علی ان یکون الیا للنسبہ، یہ اس صورت میں مانا ہوگا جبکہ یا کو علمیتن میں یا کو نسبت کے لیے مانے۔ بہرحال وانما جعلت مشروطۃ بالعلمیہ، اب یہ اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں جو ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ
تعریف کے جنس تعریف کے تحت بہت ساری انواع ہیں، مضمرات ہیں، موصولات ہیں، تعریف باللام ہے، تعریف بالاضافت ہے، تعریف بالعلمیت ہے، یہ سارے انواع اس جنس تعریف کے تحت آتے ہیں۔ تو ان میں سے غیر منصرف ہونے کا سبب بنانے کے لیے صرف شرط کس کی لگائی تھی کہ علم ہونا، علم ہونے کی شرط لگائی، یا علم میں وہ تعریف پائی جائے، علم کے ضمن میں پائی جائے، یہ شرط لگائی۔ مطلق تعریف کو غیر منصرف ہونے کا سبب کیوں نہیں بنا دیا؟ کہہ دیتے کہ معرفہ ہونا ہی غیر منصرف ہونے کا سبب ہے مطلقاً۔ یہ کیوں؟ یہ مطلقاً کیوں نہیں بنایا؟ یہ شرط کیوں لگا دی علم ہونے کی؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فرماتے وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً، تو ہم نے جواب تو ہم نے دے دیا ہے، چونکہ جو 5 قسمیں ہیں، مضمرات، موصولات، اشارات، یہ تعریف بالاضافہ، تعریف باللام، وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتے، کیونکہ مضمرات اور موصولات تو مبنی ہیں، اور جبکہ غیر منصرف ہونا یہ احوال معرب سے ہے۔ اور تعریف بالاضافہ، تعریف باللام، وہ غیر منصرف ہونے کا سبب اس لیے نہیں بن سکتے کیونکہ وہ غیر منصرف کو خود ہی منصرف بنا دیتے ہیں۔ تو بچا کیا؟ علم، اس لیے علم کی شرط لگا دی۔ وہی فرماتے وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوطَةً بِالْعَلَمِيَّةِ، اور یہاں پر تعریف غیر منصرف ہونے کا جو سبب بن رہی ہے اس کو مشروط کر دیا علمیت سے، اس کے لیے شرط لگا دی علمیت کی۔ لأن تعریف المضمرات والمبہمات، کیونکہ مضمرات اور مبہمات میں یعنی موصولات اور اسماء اشارات، ان کی تعریف لا یوجد الا فی المبنیات، نہیں پائی جاتی ہے مگر مبنیات میں۔ ومنع الصرف من احکام المعربات، اور غیر منصرف ہونا یہ معربات کے احکام سے ہے۔ والتعریف بالاضافہ والتعریف باللام او بالاضافہ، اور تعریف باللام اور تعریف بالاضافت یجعل غیر المنصرف منصرفا، غیر منصرف کو بھی وہ منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے۔ کما سیجی، جیسے کہ ان قریب یہ بات آئے گی کہ الف لام اگر داخل ہو جائے یا اضافت ہو جائے تو وہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر دیتی ہے۔ فلا یتصور کونہ سببا، تو جو غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں بنا دے، حکم میں کر دے، تو اس کا غیر منصرف ہونے کا سبب ہونا متصور نہیں ہوگا۔ فلم یبقى الا تعریف، تو اب تعریف کے جنس کے انواع میں سے صرف کون سی نوع بچی؟ وہ تعریف علمی ہی بچی صرف۔ فلم یبقى الا تعریف العلمی، تو اب نہیں بچی مگر تعریف علمی۔ اب اس لیے تعریف علمی ہی کو یعنی علم والی تعریف ہی کو غیر منصرف ہونے کے لیے تعریف کے لیے شرط بنا دیا، علم والی تعریف ہی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی، کوئی دوسری تعریف غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی۔ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا، اب یہاں پر صاحب قافیہ نے یہ کیا کہ معرفہ یعنی تعریف کو غیر منصرف ہونے کا سبب بنا دیا، اور علم ہونے کو اس کی شرط بنا دیا۔ سیدھے اگر صاحب قافیہ کرنا چاہتے تو یہ بھی کر سکتے تھے کہ غیر منصرف ہونے کے سبب علم ہی کو بنا دیتے، تو الگ سے شرط لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے کہ علامہ جار اللہ زمخشری علیہ رحمۃ و رضوان نے ایسا کیا ہے۔ لیکن صاحب قافیہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ تعریف کو یعنی معرفہ کو سبب بنایا اور عالمیت کو اس کے لیے شرط بنا دیا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب صاحب شرح جامی دیتے ہیں۔ صاحب شرح جامی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ اسباب منع صرف میں سے ہر ایک سبب فرع ہے، تو یہاں پر بھی اگر عالمیت کو جیسے علامہ جار اللہ زمخشری نے غیر منصرف ہونے کا سبب بنا دیا تو اب ظاہر بات ہے اس کو فرع قرار دیں گے ہم، اور علم کو جو ہم فرع قرار دیں گے وہ ظاہر بات ہے تنکیر کی قرار دیں گے، اور تنکیر کی فرع ہونا علم کا یہ زیادہ ظاہر نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ تعریف وہ تنکیر کی فرع ہے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ اس لیے فرعیت بالکل واضح طور پر نمایاں طور پر متحقق ہو، اس لیے صاحب قافیہ نے تعریف کو غیر منصرف ہونے کا سبب بنایا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ تعریف وہ تنکیر کی فرع ہے، اور تعریف کا تنکیر کی فرع ہونا بالکل ظاہر ہے، علم کا تعریف کے تنکیر کی فرع ہونا ظاہر نہیں ہے، کیونکہ ان میں تقابل عام طور سے نہیں کیا جاتا ہے۔
اسی لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا، صاحب کافیہ نے معرفہ کو سبب بنایا، وَالْعَلَمِيَّةَ شَرْطَهَا، اور عالمیت کو اس کی شرط قرار دیا، وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَلَمِيَّةَ سَبَبًا، عالمیت کو سبب نہیں بنایا صاحب کافیہ نے، کما جعل البعض، جیسے کہ بعض لوگوں نے عالمیت ہی کو سبب بنا دیا ہے، جیسے کہ علامہ جار اللہ زمخشری نے۔ یہ صاحب کافیہ نے کیوں کیا؟ لأن فرعیت التعریف للتنکیر، کیونکہ تعریف کا فرع ہونا تنکیر کی اظہر کیا ہے؟ زیادہ واضح ہے، روشن ہے، کس سے؟ من فرعیت العالمیت لہو، اس بات سے کہ عالمیت یہ تنکیر کی فرع ہے، اس سے زیادہ روشن اور زیادہ واضح ہے تعریف کا تنکیر کی فرع ہونا۔ اس لیے تقابل کے طور پر اور فرعیت کے نمایاں ہونے کی بنا پر صاحب کافیہ نے تعریف کو غیر منصرف ہونے کا سبب بنایا اور عالمیت کو اس کے لیے شرط قرار دے دیا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ آگے صاحب کافیہ فرماتے ہیں العجمہ، یعنی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب عجمہ بھی ہے۔ عجمہ کسے کہتے ہیں بچوں؟ عجمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے زبان کا بند ہونا، بے زبان ہونا، جو زبان سے نہ بول پائے، گونگا ہونا۔ عجمہ اصطلاح میں کہتے ہیں اس لفظ کو جس کو غیر عرب نے وضع کیا ہو۔ تو غیر عرب نے جس لفظ کو وضع کیا وہ عجمہ کہلائے گا، عربیوں کا وضع کیا ہوا لفظ وہ عجمہ نہیں کہلائے گا، وہ عربی کہلائے گا۔ تو عجمہ سے کیا مراد ہے بچوں یہاں پر اصطلاح میں؟ غیر عرب نے جس کو وضع کیا ہو وہ ہے عجمہ۔ اب عجمہ بھی غیر منصرف ہونے کا ایک سبب ہے، لیکن عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا تو اس کے سبب بننے کے لیے شرط ہے۔ کیا؟ یہ غیر منصرف ہونے میں اس کی تاثیر کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ یہ علم ہو، یعنی لغت عجم میں یہ علم ہو، یہ پہلی شرط ہے اس کی۔ اگر لغت عجم میں یہ علم نہیں ہے تو غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن پائے گا لفظ عجمہ۔ جیسے کہ ابراہیم ہے، یہ لغت عجم میں علم تھا، پیغمبر کا نام ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ایسے ہی تو یہ غیر منصرف ہے، ابراہیم غیر منصرف ہوگا کیونکہ عجم میں بھی علم تھا اور عرب میں جب نقل کیا گیا اسے تب بھی علم ہی بنا کر اس میں کوئی تصرف نہیں کیا گیا ہے۔ تو عجم میں اس کے لیے شرط کیا ہے عجمہ کے لیے؟ کہ وہ عجم میں لغت عجم میں علم ہونا چاہیے۔ جب یہ شرط ہے لہذا ابراہیم غیر منصرف ہوگا۔ لیکن اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جناب اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی لفظ عجمی لغت عجم میں علم نہ ہو پھر اہل عرب نے اس کو نقل کیا ہو تو پھر وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لغت عجم میں علم نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اہل عرب نے جب اس کو نقل کیا تو پھر وہ اس کو غیر منصرف پڑھا اہل عرب نے۔ جیسے کہ لفظ قالون ہے، تو لفظ قالون یہ لغت عجم میں مطلق جید کے معنی میں، جید یعنی عمدہ کے معنی میں ہے۔ یہ جید کو کہتے تھے لغت عجم میں قالون، یہ علم نہیں تھا، مگر عربی میں جب اس کو منتقل کیا گیا، عربوں نے جب اس کو نقل کیا تو نقل کرنے کے بعد یہ علم بن گیا ہے۔ یہ مشہور امام قرات نافع مدنی نے اپنے راوی ابو عیسیٰ کا نام جودت قرات کی بنا پر قالون ان کا نام رکھ دیا تھا۔ یہ غیر منصرف ہے۔ تو یہ غیر منصرف پھر کیسے ہے جب یہ لغت عجم میں علم نہیں ہے؟ یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو صاحب شرح جامی اس کا جواب دیتے ہیں کہ عجم میں علم ہونا شرط ہے۔ اب عجم میں
علم ہونا یہ دو قسم پر ہے، کبھی عجم میں علم ہو حقیقتاً اور کبھی عجم میں علم ہوتا ہے حکماً۔ حقیقتاً کی مثال جیسے کہ ابراہیم، کہ وہ لغت عجم میں علم تھا، پھر اہل عرب نے اس کو نقل کیا، اور حکماً عجم میں علم ہونے کی مثال جیسے کہ قالون۔ حکماً عجم میں علم ہونے کا مطلب یہ ہے بچوں کہ وہ حقیقتاً لغت عجم میں علم تو نہ ہو، لیکن علمیت علم کو جس طریقے سے رکھا جاتا ہے اہل عرب نے اس کو نقل کرنے کے وقت اس میں وہ تمام تر رعایتیں اور احتیاطیں برتی ہوں، جیسے کہ علم میں کوئی تغیر و تصرف نہیں ہوتا ہے۔ اگر علم میں کوئی تغیر و تصرف نہیں ہوتا ہے تو قالون یہ لفظ ہے، اس کو جب اہل عرب نے نقل کیا تو اگرچہ یہ لغت عجم میں علم نہیں تھا، لیکن اہل عرب نے جب اس کو نقل کیا تو نقل کرنے سے پہلے اس میں کوئی تصرف اور کوئی تغیر نہیں کیا، بلکہ بعین ہی لفظ عرب کی طرف نقل کیا، اور ایک جودت قرات کی بنا پر ایک صاحب کا نام قالون رکھ دیا۔ نافع مدنی نے اپنے شاگرد ابو عیسیٰ کا نام قالون رکھ دیا، تو نام رکھ دیا تو اس میں دیکھو عرب میں نقل کرنے سے پہلے اس میں کوئی تغیر و تصرف نہیں کیا گیا، اور علم میں بھی تغیر و تصرف نہیں ہوتا ہے، تو گویا کہ عدم تغیر عدم تصرف کی بنا پر اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ حکماً علم ہے۔ حقیقتاً تو علم نہیں تھا عجم میں، لیکن حکماً علم ہے۔ اور جب اہل عرب نے اس کو نقل کیا تو نقل کرنے سے پہلے کوئی تغیر بھی نہیں کیا، نیز نقل کرنے کے بعد اس کو غیر منصرف پڑا، اس پر نہ الف لام داخل کیا اور نہ ہی اس پر تنوین داخل کی، تو یہ سب اس کے حکماً علم ہونے کی دلیلیں ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لہذا آپ قالون سے اعتراض نہیں پڑے گا کہ قالون لغت عجم میں علم ہے نہیں، پھر وہ غیر منصرف کیسے ہو گیا، جبکہ آپ نے شرط لگائی عجمہ کے لیے کہ وہ لغت عجم میں علم ہو۔ تو جواب ہو گیا نا کہ لغت عجم میں علم ہونا چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکماً ہو، تو قالون یہ حقیقتاً تو نہیں ہے لغت عجم میں علم، لیکن حکماً علم ہے۔ وجہ سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو صاحب شرح جامی فرماتے ہیں ان تکون علمیتاً اے منصوبتاً الی العلم۔ علمیت میں یا جو ہے وہ مصدری نہیں ہے بلکہ یا نسبتی ہے، یعنی عجمہ غیر منصرف ہونے کا سبب ہے، اور اس کی شرط اول یہ ہے کہ وہ عجمہ منصوب ہو علم کی جانب لغت عجم میں، بأن تکون متحققا فی ضمن العلم، بئی طور کہ وہ عجمہ علم کے ضمن میں متحقق ہو لغت عجم میں، حقیقتاً حقیقتاً اس کے ضمن میں متحقق ہو جیسے کہ ابراہیم، اور حکماً یا حکماً اس کے ضمن میں ہو، بأن ينقل، حکماً کا مطلب بتانا ہے بأن ينقله العرب من لغت العجم الى العلمیہ، بئی طور کہ عرب اس کو نقل کریں لغت عجم سے علمیت کی طرف، من غیر تصرف فیہ، بغیر اس میں تصرف کیے بغیر، قبل النقل، نقل سے پہلے اس میں تصرف کیے بغیر اس کو علمیت کی طرف ہی نقل کر لیں اہل عرب۔ کا قالون، جیسے کہ قالون، فإنه كان في العجم اسم جنس، کیونکہ قالون عجم میں اسم جنس تھا، بے معنی یعنی لغت روم میں وہ بے معنی جید تھا، اب اس کا اطلاق ہر ایک پر ہو سکتا تھا۔ سمی به احد رواة القراء، قراء کے راویوں میں سے ایک راوی ابو عیسیٰ کا نام اس کے ذریعے سے رکھ دیا گیا، بجودت قراءتی ہی، ان کے جودت قراءت کی وجہ سے، قبل ان یتصرف فیہ العرب، اس سے پہلے ہی ان کا نام رکھ دیا گیا کہ اس میں اہل عرب کوئی تصرف کرے۔ فکأنہ کان علما فی العجمہ، تو گویا کہ قالون بھی عجمہ میں علم ہے کیونکہ تصرف نہیں ہوا اس میں۔ وانما جعلت شرطا لئلا یتصرف فیہا العرب، اب یہ عجمہ کے غیر منصرف ہونے کے سبب بننے کے لیے شرط لگا دی علمیت، تو علمیت کی شرط کیوں لگا دی؟ کیونکہ علم کما حقہ وہ تغیر اور تصرف سے محفوظ ہوتا ہے، لہذا جب عجمہ میں
شرط لگا دی ہم نے علمیت کی تو اہل عرب کے تصرفات سے وہ محفوظ رہے گا۔ اہل عرب اپنے کلام میں بہت سارے تصرفات کر لیتے ہیں، لہذا اگر اہل عرب نے کسی لفظ کو نقل کیا اور نقل کرنے سے پہلے اس میں کوئی تصرف اور تغیر کر لیا ہے تو اگرچہ بعد میں اس کو علم کسی کا بنا دیا جائے تب بھی وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ لہذا لجام یہ اہل عرب نے نقل کیا ہے، لجام کو، یہ حقیقت میں تھا لگام، تو گاف کو جیم سے بدل دیا، تصرف کر لیا، اور تصرف کرنے کے بعد اب اگر کسی کا نام بھی رکھ دیا جائے لجام تب بھی یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تصرف سے محفوظ نہ رہا، وہ حکمن علم نہیں ہو پائے گا۔ فرماتے ہیں انما جعلت شرطن، اور علم ہونا یہ شرط قرار دے دیا گیا، کیوں؟ لئلا یتصرف فیہا العرب، تاکہ عرب لغت عجم میں یا اس لفظ عجمی میں تصرف نہ کریں جیسے کہ وہ اپنے کلام میں تصرف کرتے رہتے ہیں۔ فتضعف فیہ العجمہ، کہ ان کے تصرف کی بنا پر اس لفظ عجمہ میں لفظ عجمی میں عجمہ کمزور ہو جائے، فلا تصلح سببا لمنع الصرف، تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بننے کی صلاحیت نہ رکھے گا۔ فعلی ھذا، تو لہذا جب تصرف سے محفوظ ہونا ضروری عالمیت کی شرط ہے تو اسی بنا پر لو سمیہ بمثل لجام، لجام کے ذریعے سے کسی کا اگر نام رکھ دیا جائے، لا یمتنع صرفہ، تو وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لعدم علمیت فی العجمہ، کیونکہ عجمہ میں علمیت نہیں ہے، اور عجمہ میں علمیت ہونے کے لیے یا تو حقیقتاً علمیت ہو یا حکمن ہو، اور حکمن کا مطلب یہ تھا کہ نقل کرنے سے پہلے اس میں کوئی تصرف نہ کیا ہو، اور لجام کے اندر اہل عرب نے نقل کرنے سے پہلے تصرف کر لیا، اور وہ تصرف کیا کہ لگام کے گاف کو جیم سے بدل کر لجام کر دیا، لہذا وہ نہ حقیقتاً علم ہے عجمہ میں، نہ ہی حکمن علم ہے عجمہ میں، اس لیے وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتا ہے اگرچہ کسی کا نام رکھ دیا جائے۔ تو اس شرط اول پر گفتگو ہو گئی، وہ شرط ثانی، اور عجمہ کی شرط ثانی دو امروں میں سے کسی ایک امر کا ہونا ہے، لیکن شرط ثانی پر گفتگو انشاءاللہ ہم